السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے پلان بی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اپوزیشن جماعتیں تاریخ کا رخ موڑنا چاہتی ہیں، تاریخ کو الٹنا چاہتی ہیں، تاریخ میں جو کچھ ہوتا آیا اس کے برعکس کرنا چاہتی ہیں، اور اس پلان میں کیا کیا ہے یہ ساری گزارش ہوگی۔ اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، ظاہر ہے آج کل وہی خبریں ہیں، کچھ دن بچے ہیں باقی آزاد کشمیر کے انتخابات میں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے راولا کوٹ اور حجیرہ میں بڑے جلسے کیے، بہت بڑے جلسے، یوں مطلب بندہ دیکھتا ہے تو منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر چھوٹے چھوٹے حلقے، کم آبادی لیکن جلسے ہیں ہزاروں کے، اور جو جگہ جلسے کے لیے مختص ہے وہ جگہ بھر گئی، چھتوں پر لوگ، پہاڑوں پر لوگ، درختوں پر لوگ، ایک ہی دن میں دو بڑے جلسے۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑے وقفے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جب چلے گئے باہر 9 تاریخ کو آخری جلسہ کر کے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت بھی دوبارہ وہاں گئی ہے پلندری میں، وہاں پر یسر رضا گیلانی کی قیادت میں ایک کارنر میٹنگ یا جلسہ کہہ دیں پیپلز پارٹی کا۔ ظاہر ہے بلاول بھٹو تو بڑے بڑے جلسے کر کے گئے اور واپس آ کر دوبارہ وہ آغاز کریں گے۔ اور ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ NCOC نے آزاد کشمیر میں 19 جولائی سے سیاحت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب 19 جولائی سے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہاں جلسے شیڈیول تھے۔ کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کے جلسے جو ہے نا وہ مشکوک، عمران خان صاحب کا دورہ مشکوک ہے۔ جب سے ان کو بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پوزیشن پتلی ہے، PTI گراؤنڈ پر نہیں ہے، تب سے پھر کچھ ادھر ادھر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے NCOC کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ، عمران خان صاحب کی الیکشن کیمپین کے ساتھ جڑا، لیکن بہانہ تو ہے نا، مطلب اگر عمران خان صاحب نہ جانا چاہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اپوزیشن نے اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے دیکھیں نا وہاں پر، کیونکہ کرونا آج کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر جو پازیٹیو ریشو ہے کرونا کے کیسز کا وہ 16 پر چلا گیا ہوا ہے، سب سے زیادہ کراچی میں ہے، وہاں 17 اور آزاد کشمیر میں 16۔ تو ظاہر ہے جلسے ہو رہے ہیں تو کرونا تو ہونا ہے، اور دیکھیں اب جلسوں میں کوئی احتیاط کوئی نہیں ہے، کوئی ماسک وغیرہ کسی نے نہیں پہنا ہوگا نظر آتا، چاہے پیپلز پارٹی کے جلسے ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے، اور چاہے جلسے ہوں PTI کے جلسے تو نہیں، ان کی کارنر میٹنگز ٹائپ چل رہی ہیں۔ بہرحال تو وہاں پر نہیں ہے، تو عمران خان صاحب اس وجہ سے ظاہر ہے کرونا بڑھ رہا ہے، تو خان صاحب کے لیے یہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو تو امریکہ بھاگ گئے، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے، تو عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ موقع ہے فرار ہونے کا، کیونکہ ان کو جو رپورٹ دی گئی ہے، جو ان کو بتایا گیا کہ وہاں اپنا حال نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اور جیتے گی PTI۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی حکمت عملی ہے، وہ جو میں نے پلان بی بتایا تھا، اس پلان بی میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے، اس تاریخ میں گڑبڑ ہو رہی ہے بھائی، کہ یہ شاید اب اس طرح نہ ہو۔ گلگت بلتستان میں تو جگاڑ لگ گیا تھا، لیکن یہاں وہ والا جگاڑ، وہ والا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ابھی سے کام اپوزیشن نے شروع کر دیا ہے۔ 45 حلقے ہیں آزاد کشمیر کے، 45 میں سے 12 حلقے آؤٹ آف آزاد کشمیر ہیں، پاکستان میں ہیں، 9 حلقے ہیں پنجاب میں، ایک سندھ میں، ایک سندھ اور بلوچستان کا حلقہ ہے، اور جو سندھ کا ایک حلقہ ہے اس میں بھی پنجاب کا ایک حصہ آتا ہے، تو وہ پنجاب میں اس کا شمار سمجھیں۔ اور اسی طرح جو ایک حلقہ جو ہے وہ ہے KP کے اور پنجاب کا مکس حلقہ ہے، اس میں راولپنڈی وغیرہ ساتھ آتا ہے۔ تو اس طرح الیکشن جو 12 حلقے ہیں پنجاب میں، اور باقی بچتے ہیں 33 ان پر الیکشن ہوگا آزاد کشمیر میں، باقی ہوں گے تقریباً پنجاب میں اور ایک آدھا پنجاب سے باہر۔ تو اب اس حلقوں کا جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، جو الیکشن کو آبزرو کر رہے ہیں، کیونکہ سرویز نہیں ہو رہے اس بار، آپ نے دیکھا نا، ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ سروے ہوتا تھا۔ سروے تب ہوتا ہے آپ نے جب ظاہر ہے وہ مطلب اب اگر حکمران جماعت یا وہ گھوڑا جو ہے جس پہ ساری طاقت لگی ہے، جس پہ ساری قوت لگی ہے، وہ جو مریم نواز آج کہہ رہی تھی کہ جناب آپ تو اپنے آپ کو فخر کرتے ہو، جس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے اس پر آپ فخر کرتے ہو کہ آپ سلیکٹرز کی چوائس ہو، آخری چوائس ہو، واحد اونلی چوائس آپ ہو، اور ان کے علاوہ آپ کے علاوہ یعنی عمران خان کو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور 22 سالہ آپ کی جدوجہد، اور آپ نے 22 سالہ جدوجہد میں یہی کھٹا ہے کہ آپ آخر میں آ کر یہ کہیں کہ جی میں ہی سلیکٹر کی چوائس ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو فخر ہے، تو ہم عوام کی چوائس ہیں۔ تو وہاں پر وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن،
تو اور جو سرویز ہیں، تو سرویز اس وجہ سے، جو سرویز کی بات پہ میں بھٹک گیا تھا ذرا، سرویز اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ سرویز آئیں گے تو بات سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اصل مقابلہ کس میں ہے۔ وہی جو میں بات کرتا ہوں کہ مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، جیتے گی پی ٹی آئی۔ تو اگر سرویز میں پی ٹی آئی کا ریشو سب سے نیچے ہو اور پھر حکومت پی ٹی آئی کی بن جائے تو پھر بستی ہو جائے گی نا، کھل جائے گی بات کہ یار یہ کیا ہوا، مطلب سرویز تو کچھ کہہ رہے تھے اور یہاں پر یہ ہو گیا، تو لوگ تو سوال کریں گے۔ اور سرویز کیا ہے، اب مریم نواز کے جلسے دیکھ لیں، بلاول بھٹو کے جلسے دیکھ لیں اور پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، تو یہ بھی سروے ہی ہے۔ مطلب اتنے بڑے جلسے، لوگ جو جلسے میں آتے ہیں تو ووٹ نہیں دیں گے کیا؟ تو اس بار پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ الیکشن اپنا جس کی مرکز میں حکومت ہے اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ اس بار وہاں پر جو لوگ سروے جن پہ پابندی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ جن سے رابطے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس بار ذرا چینج ہے۔ اس بار لوگ اس طرح بالکل نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں مرکزی حکومت والے کو ووٹ دیں گے۔ شاید اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اب حکومتیں اپنا ٹینیور پورا کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب عمران خان کی حکومت سپوز 2023 تک ہے، آج ہم بیٹھے ہیں 2021 میں، 2 سال عمران خان کی حکومت کے پیچھے بچتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی حکومت جس کی بھی ہوگی اس کے 3 سال، تو یہ تو گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگلی حکومت بھی عمران خان کی ہو۔ تو اب ووٹر ہو یا پھر لوگ، وہ اگلی جو الیکشن لڑنے والے الیکٹیبلس ہیں، وہ اگلے 3 سال دیکھیں یا آج کے 2 سال دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت کے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ جب میں نے یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا فارمولہ ہے کہ لوگ 2 اور 3 سال تو بڑے ہوتے ہیں نا، 2 سال تو کم ہوتے ہیں، 3 سال زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اگر لوگ 2 سالوں کے حساب کتاب سے ووٹ دیتے ہیں تو اگلے 3 سال کا حساب کتاب نہیں رکھتے، یا یہ ہے کہ جناب یہ تو پکا ہے کہ یہ حکومت ہے تو فی الحال اسی کو ووٹ دیں۔ لیکن اب بھی جو صورتحال ہے پاکستان میں، اس میں بھی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جی اگلی حکومت اگر الیکشن پاکستان میں 2023 میں ہوئے، ابھی ہوئے، تو پی ٹی آئی کی تو نہیں بننی۔ جو حالات ہیں، یا پیپلز پارٹی بنا لے گی جگاڑ لگا کر، یا مسلم لیگ نون اگر تھوڑا ان کو مل گیا موقع، الیکشن صاف شفاف ہوا، تو پھر مسلم لیگ نون ایسا چوکا لگائے گی کہ مسلم لیگ نون کی بن جائے گی، یا پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، مطلب پھر وہ بنے گی اپنی میجورٹی کے ساتھ، اپنے زور بازو پر۔ پیپلز پارٹی کی بنی تو پیپلز پارٹی ذرا جگاڑ لگا لے گی کولیشن گورنمنٹ کا، اور جگاڑ میں بات نہیں کر رہا کہ مولانا صاحب کو ملا لیا، اس کو ملا لیا، مسلم لیگ نون کو تو کسی کو پھر ملانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو پھر اوبیس یا تو ہو گیا ہوا ہے کہ جناب اگلی حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے، تو پھر ہم کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر اپنے اگلے 3 سال خراب کریں، یہ والے 2 سال جیسے تیسے کر کے، اور اس 2 سال کا پتہ نہیں کہ حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ تو واپس آتا ہوں اپنے نقطے پر کہ 45 حلقوں میں سے 12 حلقے باہر، 33 حلقے اندر آزاد کشمیر میں۔ 33 حلقوں میں سے مسلم لیگ نون کے پاس جو ابھی کا زور ہے، جو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، اندر کشمیر میں 12 سے 13 حلقے مسلم لیگ نون، اتنے ہی حلقے پیپلز پارٹی کا زور ہے۔ اور جو پاکستان میں حلقے ہیں، جو پنجاب میں ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نون کا زور ہوگا زیادہ۔ جو پنڈی کے ساتھ حلقے ہیں، یعنی جو آزاد کشمیر کے پنڈی کے ساتھ کشمیری، وہ جو اسٹیٹ وہ کہتے ہیں سبجیکٹ والا جو ووٹ ہوتا ہے، وہ کشمیر، ان کا جو حلقے ہیں جو پنڈی کے ساتھ والے، وہاں پہ ذرا پی ٹی آئی جگاڑ لگا کے وہ نکال سکتی ہے۔ لیکن جو پوزیشن پنجاب میں ہے، گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی، جس طرح ضمنی الیکشن سے حکومت ایون کے پی کے میں بھی ہار گئی پی ٹی آئی کی، تو جو پوزیشن پنجاب میں ہے پی ٹی آئی کی، تو اس میں میجورٹی ان حلقوں کی لے جائے گی مسلم لیگ نون۔ تو مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر آگے آ سکتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے بہت زور لگا دیا تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون 19-20 کے فرق سے آزاد کشمیر میں اور پھر پنجاب کے حلقے میٹر کریں گے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر آ سکتی ہے، اور پھر ایک اتحادی ملا لے گی، حکومت بن جائے گی۔ اور اتحادی کس کو ملائے گی؟ پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کے لیے مسلم لیگ نون کی جو خاموشی ہے آزاد کشمیر میں، مسلسل بلاول بھٹو زرداری تنقید کر رہے ہیں، اس کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کیونکہ ہماری حکومت ہے تو ہم پر تنقید کریں گے، آزاد کشمیر میں ہماری حکومت ہے، مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلاول بھٹو 2 حکومتوں کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، تو دونوں حکومتوں کے خلاف انہوں نے تقریر کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون ایک حکومت کے خلاف آزاد کشمیر ہے، عمران خان کے خلاف وہ اپنا آزاد کشمیر ان کی اپنی حکومت ہے، مرکزی حکومت، وہ اس کو ٹارگٹ بنا رہی ہے مرکز میں۔ تو وہ اس حوالے سے پوری کی پورا ان کا فوکس مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر ہے، اور پیپلز پارٹی کو جواب دے سکتی ہیں، لیکن نہیں دے رہی، کیونکہ یہ حساب کتاب ان کو بھی پتہ ہے کہ آگے چل کے کولیشن گورنمنٹ کی پوزیشن بن سکتی ہے۔ اگر بنتی ہے تو پھر
خاموشی رکھو، تاکہ اگر ہم سینئر پارٹنر بنے تو پھر سینئر پارٹنر جونیئر پارٹنر کے نخرے اٹھاتا ہے تو ان کو ناراض نہ کریں ابھی سے۔ لہٰذا ایک یہ ہے چیز بن رہی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ جو پلان بھی ہے نا کہ جی الیکشن جو مرضی جس طرح یہ کروا لیں، اگر ووٹ زیادہ لے لیتے ہیں، اگر سیٹیں زیادہ لے لیتے ہیں تو ابھی سے آپس میں رابطے ہوں، تاکہ پی ٹی آئی مینج نہ کر سکے چیزوں کو۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑے عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گی کولیشن گورنمنٹ میں۔ تو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے جتنا بھی تھنک ٹینک ہیں، جتنے لوگ آزاد کشمیر کے الیکشن میں انوالو ہیں، بڑے جتنے بڑے، ان سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کو پیپلز پارٹی تیار ہے کہ وہاں اگر پی ٹی آئی کا راستہ روکنا ہے، تاریخ بدلنی ہے، تاریخ کا دھارا موڑنا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے بجائے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور پھر اگر ایک آدھ ووٹ کا فرق پڑ جائے گا تو مسلم کانفرنس لے ہی لے گی۔ تو پی ٹی آئی وہاں پر تیسرے نمبر پر دیکھی جا رہی ہے ابھی، وہ جو الیکشن کی پوزیشن ہے اس میں۔ تو جو دو بڑی جماعتیں پہلے اور دوسرے نمبر پہ، جن میں سے دو جو بھی کبھی امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے نمبر پہ آ جائے گی، یعنی آزاد کشمیر اور پنجاب کی سیٹیں ملا کر، وہاں پر آزاد کشمیر میں ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر نمبر 1 پوزیشن پہ ہو۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، الیکشن ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پلان بھی تھا کہ جناب اب پھر اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہی صحیح۔ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں بھی اتحادی بنے، ایک دوسرے کے خلاف طویل جد و جہد کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازیاں، الزام تراشیاں، نہ جانے کیا کیا، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر لیا، پھر واپس آئے، پھر لڑے، پھر لڑنے کے بعد بیٹھ گئے دوبارہ، حکومت ساتھ بنا لی، حکومت بنانے کے بعد الگ ہوئے، پھر لانگ مارچ ہوا، افتخار چودھری بال ہوئے، یہ وہ میمو گیٹ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آئے، پھر اتحاد کیا، پھر بیٹھے، 18ویں ترمیم بھی کی، تو سارا کچھ کیا، اور اب آخری جو تھا ان کا پی ڈی ایم میں بیٹھے ساتھ، وہاں پہ لڑے، وہاں پہ الگ ہوئے، اب دوبارہ بیٹھیں گے، اور دوبارہ بیٹھنے میں سیاسی قوتوں کو تو کوئی نہیں ہوتا، قومی اسمبلی میں ساتھ بیٹھے، سینٹ میں ساتھ بیٹھے، اپوزیشن میں، تو آگے اگر کشمیر میں حکومت بنا لیتے ہیں، بنانے کے لیے ساتھ بیٹھنا پڑا تو بیٹھ جائیں گے، وزیر اعظم سنگل لارجسٹ جماعت کا ہوگا، اور نیچے پھر اسپیکر اور باقی وہ جو ایک فارمولہ اپلائی ہوتا ہے اتحادوں میں، اور وہ اپلائی ہو جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے اور تاریخ کو بدلنے کے لیے یہ فارمولہ پر تیزی سے کام جاری ہے، پیپلز پارٹی اس پر کام کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر سے میں نے پتہ کیا ان کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے ان کو اپنی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑ جائے تو وہ بنا لیں گے، اور پی ٹی آئی کا تو ویسے بھی کوئی حال نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ تو مجھے لگ رہا ہے، اب یہ مطلب لگ رہا ہے مجھے کہ وہ کرونا کی نظر ہو جائے گا۔ اگر وزیر اعظم عمران خان نہیں جاتے آزاد کشمیر کے الیکشن میں الیکشن کیمپین چلانے، تو پھر سمجھ جائیں کہ واقعی حالات پتلے ہیں اور پھر تاریخ بدل جائے گی۔ اب آخر میں کمنٹس کرنے والے اپنے مہربانوں کا ذکر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، رفیق سرا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو آزاد کشمیر میں شکست سے زیادہ جو بات پریشان کر رہی ہے وہ ہے نعرہ کشمیر فروش کا۔ اس نعرے نے امیدواروں کو بھی پریشان کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آخر کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ جموں کشمیر کے لیے عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عزتیں پامال کرنے والوں کو سبق سکھایا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو شہید کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگنے والا آج اس لیے ووٹ مانگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا بھی سودا کر سکے؟ یقیناً شرم کے مارے نہیں جائے گا۔ جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کشمیریوں کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ، اور مریم نواز روزانہ، بلاول بھٹو اپنے جلسوں میں ہر بار وہ کہتے ہیں کشمیر فروش ہے، تو وہاں پر ایک نعرہ چل پڑا ہے کشمیر فروش کا، اور عمران خان صاحب نے وہ 5 اگست کا جو مودی صاحب کا اقدام تھا 2019 والا، اس کے بعد کہا تھا کہ جناب میں سفیر بنوں گا اور کشمیر کا کیس لڑوں گا پوری دنیا میں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم ہر ہفتے جو ہے وہ ایک جمعے کو خاموشی اختیار کریں گے۔ وہ ایک دن کے بعد دوسرا دن نہیں آیا، دوسرا ہفتہ نہیں آیا، ایک ہی بار عمران خان صاحب نے وہ جو کرنا تھا وہ کیا۔ تو اور ظاہر ہے کشمیر کا کیس تو اس حکومت نے اس طرح نہ لڑ پائی ہے، نہ لڑنے کی شاید صلاحیت ہے، کیونکہ فورن خارجہ پالیسی فارغ ہے۔ تو بات تو سرا صاحب کی ٹھیک سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے بھی نہ جائیں کہ وہاں جا کے جب نیچے سے نعرے لگیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے۔
تو ممکن ہے کورونا اس وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔